إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 159 یعنی 150 پر 9 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 کی تفسیر ہوگی آج اور اس کے بعد کی کچھ نشستوں میں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اس آیت کریمہ سے متعلق آج کی جو نشست ہے اس میں انشاءاللہ 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اس کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ مفسرین نے جو معنی بتائے ہیں وہ یہ کہ ای وطأنا لکم الارض، وطأنا لکم جعلناها قرارا لکم، یعنی ہم نے آپ کو یہ جو زمین ہے اس میں آپ کو سکونت دی، آپ کو قرار دیا، آپ کو قوت دی اور آپ کی تائید کی، اور آپ کو جو ہے اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ٹھکانہ عطا فرمایا. یہ جو ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے بندے کو جو عطا فرمائے ہیں وہ 2 طرح کا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین میں بسنے کی قوت عطا فرمائی، یہ تو عام ہے. ایک خاص یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ بندوں پر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، فرمان روائی عطا فرمائی. تو یہی اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض. اللہ رب العالمین نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے مکناہم فی الارض والی بات، اس سلسلے میں عربی زبان میں جو بنیادی معنی ہے مکانہ یعنی المیم والکاف والنون، اس سلسلے میں علامہ راغب الازبانی رحمہ اللہ، آپ کی جو کتاب ہے المفردات، اس میں آپ نے کہا کہ المکان عند اہل اللغت الموضع الحاوی للشیء، کہ اہل اللغہ کے ہاں مکان جب کہتے ہیں تو اس کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ جگہ جو جس پر کسی کا کنٹرول ہو، جس پر کوئی مسلط ہو، جو کسی کے زیر سلطنت ہو اور کسی کے قابو میں ہو. یہ سب اس کے اندر جو ہے بنیادی طور پر معنی آتے ہیں. حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کا معنی بتاتے ہوئے مفسرین کی طرف اس قول کی نسبت کی، عام مفسرین کی طرف، انہیں ایسے کہا کہ قال المفسرون، اور کہا کہ مکناہم فی الارض کا معنی یہ بتایا کہ نصرتہم علی عدوہم، کہ اللہ رب العالمین نے یعنی اہل ایمان کو جو ان کو بحیثیت مومن ہونے کے تکلیف دیتے ہیں، ان بحیثیت مسلمان ہونے کے اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین نے قوت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، سلطنت عطا فرمائی. یہ سب اس کے اندر بنیادی طور پر معنی آتے ہیں. ابن عاشور رحمہ اللہ اپنی تفسیر التحریر و تنویر میں کہا کہ التمکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ التوثیق. یہاں پر جو معنی ہے التمکین کا یعنی التملیک والسلطنہ، یہ معنی ہے. التسلیط کے معنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا کہ سلطنت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے یہ زمین ان کی ملکیت میں عطا فرمائی، یہ معنی ہوتا ہے یہاں پر. اس سلسلے میں کچھ قرآنی آیات بھی ہیں، جسے اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام سے متعلق بیان فرمایا: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. سورۃ الکہف کے اواخر میں بھی اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کا جو قصہ بیان فرمایا، اس قصے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذوالقرنین سے متعلق: اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. یہ تو خصوصی طور پر ایک اللہ رب العالمین کی نعمت بیان کی جا رہی ہے، ایک خاص نعمت کے طور پر حکومت کے تئیں.
لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو جو اس دنیا میں بسائے ہیں، اس زمین میں جو رہنے کی جو صلاحیت اللہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمائے ہیں، جو سازگار ماحول اللہ نے اس کے لیے بنائے ہیں، یہ تو سبھی انسانوں کے لیے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے آغاز میں کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہماری معیشت بھی اللہ رب العالمین نے اس زمین سے جوڑ رکھی ہے، اور اس زمین میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بسایا، قوت دی، قرار عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ اسی لیے بہت ہی تاکید کے ساتھ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عام جو نعمت ہے انسان کو جو اس دنیا میں بسائے ہیں، کہا کہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ سلطنت مراد ہے، غلبہ مراد ہے، قوت مراد ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کو، اگر آپ اس آیت کریمہ کا سیاق دیکھیں گے، میں جسے آگے بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ، کہ یہاں پر مراد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مہاجرین ہیں، جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے، اللہ رب العالمین نے انہیں قوت پہنچانے کی بات فرمائی، اللہ رب العالمین نے انہیں غلبہ عطا کرنے کی بات کہی ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اس دنیا میں جو انسان کو عمومی طور پر جو اللہ نے بسائے ہیں وہ معنی نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ کا سیاق یہ بتاتا ہے بقول علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ میں کہ الذین ان مکناہم فی الارض، یہاں پر محض انسان کو بسانا، انسان کو سکونت دینا، انسان کو یہاں پر رہنے کی قوت دینا اس زمین میں، یہ ایک عام نعمت کے طور پر بات نہیں بیان کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ایک تو آیت کریمہ کا سیاق بتاتا ہے کہ یہ مہاجرین سے متعلق بات ہے، جو گھروں سے نکالے گئے ان سے متعلق بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو ہے مطلب محض یعنی اصل القدرہ کی اگر بات کریں، کہا کہ لو ان حملناہ علی اصل القدرہ لکان کل العباد کذالک، اگر یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو قوت دیں، ان کو غلبہ دیں، تو اس میں وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر اصل القدرہ کی بات ہے تو گویا کہ اس میں ایک عمومی نعمت ہو گئی، پوری دنیا سے متعلق لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے، اس میں خصوصی بات کہاں سے آ گئی، خصوصی نعمت کا اظہار کہاں سے ہو رہا ہے اس میں؟ تو آیت کریمہ کا سیاق دیکھیے آپ، الذین اخرجوا من یعنی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یعنی جن لوگوں سے قتال کیا جا رہا تھا، جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، اب جو ہے جواز کے طور پر انہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنا مقابلہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم کی نوعیت کیا ہے؟ کہا کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانا یہی تو ان کا ایک معاملہ رہا، لیکن ان کو اس بنیاد پر گھروں سے نکالا گیا، جب ان کو گھروں سے نکالا گیا تو اللہ رب العالمین نے ایک زمین کا حصہ انہیں عطا فرمایا، انہیں سکونت عطا فرمایا، انہیں غلبہ عطا فرمایا تملیک کے طور پر، یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہ زمین ان کی ملکیت میں عطا فرما دی۔ تو یہ آیت کریمہ کا سیاق بھی بتاتا ہے، یہ اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک اہم بات جو مجھے بتانی ہے اس نشست میں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ان دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اگر الذین ان مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو ہم نے اس یعنی زمین کا ایک حصہ اگر ہمیں ان کی فرمان روائی میں دے دیں، ان کی تملیک کے طور پر دے دیں، ان کو اس کا مالک بنا دیں، انہیں غلبہ دے دیں، انہیں قوت بخشیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہا کہ یقیمون اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کو کوئی زمین بطور یعنی ملکیت عطا فرماتے ہیں، ملکیت سے مراد محض ایک گھر بنا لینا، کسی زمین کا مالک بن جانا، وہ معنی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جب کسی کو قوت عطا فرماتے ہیں، غلبہ عطا فرماتے ہیں، طاقت عطا فرماتے ہیں، کس قبیل سے؟ سلطنت کی قبیل سے، ایک بادشاہت کی قبیل سے، ملوکیت کی قبیل سے۔ اللہ رب العالمین خلافت کے طور پر جب کسی کو جو ہے سربراہ بناتے ہیں اور ایک ملک ان کی نگرانی میں دیتے ہیں، انہیں اس کا خلیفہ بناتے ہیں، اس کا مالک بناتے ہیں، اس کا حکمران اور فرمان روا بناتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ آگے کی باتیں بتائی گئی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جب اللہ رب العالمین اہل اسلام کو اس طرح کی قوت عطا فرماتے ہیں تو انہیں یہ امور انجام دینے چاہیے۔ اچھا، یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے
کیا صرف مہاجرین سے، اور وہ بھی ان مہاجرین سے جو مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آئے، یا دنیا کے سبھی مسلمانوں سے جب جس وقت میں جہاں پر اللہ رب العالمین انہیں ایسی قوت عطا فرماتے ہیں ان سب سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم دونوں باتیں بتاتے ہیں، اور دونوں باتیں اس آیت کریمہ میں داخل ہیں۔ مثلا آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اس آیت کریمہ کا جو سیاق ہے، اب پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق۔ جو اصحاب علم یہ کہتے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ یعنی بدل ہے کس کا؟ جو اس سے پہلے والی آیت کریمہ ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ اسی کا بدل ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض۔ ایسی صورت میں یہ خاص ہو جائے گا کس سے؟ ان مہاجرین سے جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ یقیناً سبب نزول کے طور پر، حالانکہ سبب نزول اس سے متعلق کوئی خاص روایت ہے کا، اس سے متعلق تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ جو ہے بطور سبب نزول کوئی جو ہے مطلب اس سلسلے میں یعنی حدیث صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اس آیت کریمہ کا جو مصداق جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے اولیت کے طور پر۔ لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ اولیت کے طور پر وہ سبھی صحابہ، مہاجرین صحابہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں، جو الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو آئے، اس میں اللہ کے رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ کیا یہ ان کے لیے خاص ہے؟ کیا خاص تو بالکل نہیں ہے۔ سبھی اصحاب علم نے یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ آیت کریمہ یا تو اس کا بدل ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یا یہ اس سے متعلق ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ رب العالمین اس شخص کی ضرور مدد کریں گے جو اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کو قبول کر کے، اللہ کے دین کو اپنی زندگی پر، اپنے گھر والوں پر اسے نافذ کر کے، اور اس کا دائرہ بڑھاتے ہوئے جو شخص آگے بڑھے گا اللہ رب العالمین ضرور اس کی مدد فرمائیں گے۔ ایسی صورت میں پھر یہ سبھی مسلمانوں سے متعلق یہ بات ہو جائے گی، گویا کہ اللہ رب العالمین جو مسلمانوں کی نسلیں ہیں آگے جو بڑھ رہی ہیں یا جو بھی اسلام قبول کرتے ہیں ان سب کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دین کو قبول کرتے ہیں، اس پر جو ہے ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بطور نعمت کے، بطور انعام کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں زمین جو ہے ان کی نگرانی میں دیتے ہیں، زمین کا انہیں مالک بناتے ہیں، یعنی انہیں غلبہ عطا فرماتے ہیں، ان کو تقویت پہنچاتے ہیں، ان کو حاکم بناتے ہیں رب العالمین صریح لفظوں میں۔ تو یہ سب جو ہے اس آیت کریمہ سے متعلق ہے، اولیت کے اعتبار سے وہ ہیں، لیکن سبھی مسلمانوں سے متعلق اس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی لیے اصحاب علم کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا تعلق جو ہے یعنی سبھی مسلمانوں سے ہیں۔ یوں اللہ رب العالمین جب کسی کو اس طرح کی قوت عطا فرماتے ہیں انہیں اس کا لحاظ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ رب العالمین کسی کو بادشاہت، کسی کو جو مالک بناتے ہیں زمین کا، اللہ رب العالمین غلبہ عطا فرماتے ہیں، حاکم بنا دیتے ہیں، حکومت کسی کو عطا فرماتے ہیں، انہیں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے، رعایت کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ کن امور کا؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ان باتوں کا خیال کرنا لازم ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عطیہ العوفی رحمہ اللہ سے متعلق ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ سنن ترمذی کو جب ہم نے پڑھایا تھا تو وہ یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ تو عطیہ العوفی رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے کہا کہ یہ آیت کریمہ جو سورۃ الحج کی ہے الذین ان مکناہم فی الارض، یہ آیت کریمہ ہو بہو معنی کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کے بالکل مماثل ہے جو سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ تو یہ آیت کریمہ سورۃ النور کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے بالکل ہم معنی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے وعدہ فرمائے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں سے وعدہ فرمائے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، عمل صالح اختیار کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس طرح سے ان امور کو انجام دینے کی وجہ سے پچھلے لوگوں کو اللہ نے خلافت اور حکومت اور فرمان روائی عطا فرمائے ہیں، ویسے ہی اللہ رب العالمین کا وعدہ آنے والے لوگوں سے متعلق بھی ہے۔ وہ جب اس پر کھڑے اتریں گے تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور وعدے کے بات بیان فرمائے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین ان امور کو انجام دینے کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں
قتادہ ابن الدعامہ السدوسی رحمہ اللہ کا ایک قول کتب تفاسیر میں بہت مشہور ہے، موسوعۃ التفسیر المأثور میں بھی یہ جو ہے منقول ہے کہ آپ نے کہا کہ ھذا شرط اللہ علی ھذہ الامہ، اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ سے یہ شرط گویا کہ رکھی ہے، الذین ان دیکھ رہے نا، یہ جو حرف شرط ہے، یہ الذین ان مکناہم فی الارض، تو کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ رب العالمین جب حکم عطا فرماتے ہیں تو انہیں یہ امور کو انجام دینے چاہیے، یعنی گویا کہ اس میں دو باتیں ہیں، یہ امور انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت ملے گی، اور جب حکومت ملے گی تو ان امور کو انجام دیتے رہنا پڑے گا، تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد بحال رہے گی، قائم رہے گی، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوام بخشیں گے۔ یہ عمل جب تک رہے گا اہل اسلام میں، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ نعمت بھی ان کے ساتھ برابر مسلسل لگی رہے گی۔ ابو حیان رحمہ اللہ جن کی تفسیر ہے البحر المحیط، اس میں بھی آپ نے بہت ہی شاندار بات کہی، آپ نے کہا وَفِي الْآيَةِ أَخَذَ الْعَهْدَ عَلَى مَنْ يُمَكِّنُهُ اللَّهُ أَنْ يَفْعَلَ ما رتب التمکین فی هذه الآیہ۔ آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان سے یہ عہد لی ہیں، ان سے گویا کہ ایک معاہدہ کی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں حکومت دیں تو انہیں اس طرح کے امور انجام دینا چاہیے جو ترتیب کی یہاں پر بیان کی گئی ہے، یعنی یہ لازم و ملزوم ہے، ان امور کو انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین حکومت عطا فرمائیں گے، اور حکومت مل جاتی ہے تو ان امور کو انجام دیتے رہنا پڑے گا، یعنی حکومت کے قیام کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، حکومت کو قائم کرنے کے لیے جو ہے کوشاں رہنا، یہ نہ نبی کا منہج ہے، نہ نبی نے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ صحابہ نے اس کے لیے بھاگ دوڑ کی ہو کہ اب ہماری حکومت قائم ہونی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بطور نعمت جب مل جاتی ہے، اس کے بقا کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اگر ہم بطور استئناف یہ بات کہتے ہیں، آغاز ہی سے یہ بات کہتے ہیں، جو ان امور کو انجام دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں اسے حکومت عطا فرماتے ہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ شیخ محمد الشنقیطی رحمہ اللہ آپ کی جو تفسیر ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، اس میں آپ نے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو وعدہ فرمائے ہیں، کہا کہ انہی سے وعدہ فرمائے ہیں جو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو جو ان امور کو انجام دیتا ہے، جو جماعت ان امور کو انجام دے گی، اس جماعت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے، اس جماعت کو اللہ رب العالمین حکومت عطا فرمائیں گے۔ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ انہی سے جڑا ہوا ہے، البتہ جو اس وعدے کی مخالفت کریں گے، اس معاہدے کو خود سے توڑ دیں گے، اللہ رب العالمین تو معاہدہ کیوں توڑیں گے، وہ وعدہ خلاف کیوں کریں گے، سبحان اللہ العظیم۔ لیکن ایک بندہ جب اہل اسلام ہی، اہل ایمان ہی، جب ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا جو ہے خواہشات نفسانی کی وجہ سے، شیطان کی طرف سے جو غفلت ہوتی ہے اس وجہ سے اگر ان امور کو ترک کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ چیز بھی ان سے چھن جائے گی، لے لی جائے گی۔ یہ ایسی ہی معاملہ ہے جیسے کہ ایک شخص اجرت پر کام کرتا ہے، اجیر کا جو معاملہ ہے، جو کسی کے پاس مزدوری کرتا ہے کہ آج وہ صبح سے شام تک کام کرے گا تو اسے یہ اجرت دی جائے گی، اگر وہ صبح سے شام تک کام نہیں کرتا ہے یا دوپہر تک کام کرتا ہے تو دوپہر تک اجرت دی جائے گی، 2 گھنٹے کام کیا 2 گھنٹے کی اجرت دی جائے گی، مکمل کام کیا مکمل اجرت دی جائے گی۔ ویسے ہی اگر کسی نے مثلا محض نماز پڑھی اور جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا، یا جو مکمل اترے گا تو پھر مکمل حکومت ملے گی، انجام دیتا رہے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ باقی رہے گی، اس میں غفلت ہوتی رہے گی تو اسی حساب سے وہ چیز بھی متاثر ہوتی رہے گی۔ یہ جو ہے اس آیت کریمہ سے متعلق باتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ سے متعلق بہت ہی ایمان افروز ایک اور بات ہمیں ملتی ہے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، اور آپ نے جو ہے ایک حدیث مبارکہ سے استدلال بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید بھی کچھ اہم باتیں ہیں اس آیت کریمہ سے متعلق جسے میں انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔